سیلاب کی آمد کے بعد پاکستان میں پانی کی تو کوئی کمی نہیں رہی، لیکن یہ پانی صحیح طرح استعمال ہوا بھی یا نہیں، اس سوال کا جواب تحقیقات کے باوجود اب تک تو نہیں ملا، اور یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ملک میں ابھی بھی کچھ ایسے اونچے علاقے ہیں جہاں پر پانی کی قلت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد کی برفیلی چٹانوں کے قریب کیا مسئلہ ہے کہ پانی کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں۔ ماہرین کے مطابق آزادی کے بعد آزاد کشمیر کے کل رقبے کا 56 سے 58% حصہ جنگلات پر مشتمل تھا۔ غیر مناسب اور بلا ضرورت درختوں کی کٹائی کی وجہ سے یہ رقبہ کم ہوتے ہوتے 6 سے 7% رہ گیا، جو آنے والے وقت میں کسی بڑے ماحولیاتی بگاڑ کا سبب ہو سکتا ہے۔ جو ڈیفارسٹیشن کی ریٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، اور پھر اس کے علاوہ لینڈ ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، اور اس ڈیفارسٹیشن سے ہمارے جو ایک کلائمیٹ کا ایک پیٹرن تھا وہ اب چینج ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے باعث زیر زمین پینے کے پانی اور سیوریج کی لائنیں مل جانے کے باعث یہاں کے لاکھوں شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس پر بس نہیں، بے ہنگم تعمیرات اور گاڑیوں سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں نے بھی انسانی زندگیوں کو خطرے سے دوچار کر رکھا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے گزشتہ سال یہاں کے 29 چشموں کا پانی چیک کیا تو صرف پتہ چلا کہ صرف ایک چشمہ کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی چشمے ہیں 28 ان میں پولوٹیڈ واٹر، یہ جو اس کا گٹر کا پانی ہے وہ مکس ہوتا ہے۔ قدرت نے انسانوں کو بہترین ماحول اور آب و ہوا میسر کی ہے، لیکن انسان اس آب و ہوا اور ماحول کو اپنے لیے موت کا سامان بنانے پر باضد ہے۔ ابرار حیدر، ٹون نیوز۔ لیکن جہاں پانی کم ہونے کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں، وہیں زیادہ پانی بھی مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ شہر لاہور کے بیچ سے گزرتی ہوئی ندی اور پارکوں میں زیادہ پانی ڈلنے کے باعث مچھروں کی پیداوار، ڈینگے میں اضافہ اور کئی دوسرے مسائل۔ دیکھتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ لاہور میں 1 درجن کے قریب گندے نالے بہہ رہے ہیں۔ شہر کے بیچوں بیچ گزرنے والے ان نالوں پر کبھی چھت ڈالنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی ان کی مرمت پر کوئی خاص توجہ دی گئی۔ یہ گندے نالے جہاں مچھروں کو جنم دیتے ہیں، وہاں اور کئی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ گندگی بہت زیادہ ہے، حد نالوں زیادہ، تے انہیں صفائی دا کوئی اتنے سروس کا انتظام کیا جائے۔ آبادی کے لوگ کافی بیمار رہتے ہیں۔ کچھ پائپ بھی پھٹے ہوئے ہیں جناب، اور وہ پانی جو ہے نا گندا پانی ان پائپوں میں شامل ہو کے وہ پینے کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ پی کر کے بیمار ہوتے ہیں۔ یہ سارے بچے بیمار نے، ساڈیاں بیویاں سارے بیمار نے، وہ مچھر کی وجہ کر کے، تے صفائی کا کوئی انتظام نہیں اتنے ہو رہا۔ گندے نالوں کے اطراف میں شہریوں کو پینے کا پانی مہیا کرنے والے ٹیوب ویل نصب ہیں۔ ٹیوب ویل کے ان پائپوں سے لیک ہونے والا پانی بھی صاف پانی کے مچھر ڈینگی کی افزائش کی ایک بڑی وجہ ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے مچھروں کی اس سماج گاہ کو کبھی صاف کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ واسا کا جو ٹیوب ویل ہے اس کا جو بڑے پائپ ہے ان کا جو پانی صاف لیکیج ہو رہا ہے وہ نیچے گر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی مچھر پیدا ہو رہا ہے، تو وہاں آ کے سپرے کیا جائے اور لیکیج کو آ کے بند کیا جائے۔ واسا کی جو ٹینکی ہے پاری ٹیوب ویل ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر پانی کی صاف پانی کی لیکیج ہو رہی ہے۔ واسا والوں نے کبھی نہیں دیکھا آگے کہ ادھر کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں پانی کی لیکیج ہے، نہ کبھی کسی نے پوچھا ہے، نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے۔ اس کی صاف پانی کی وجہ سے تو ڈینگی وائرس جو مچھر پیدا ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی ایم پی صاحب نے اپنے کیا ہے میاں نمان صاحب نے کہ اتنے سپرے وغیرہ کراؤ، تے وہ بھی سانو ٹال مٹول کر چھڑ دینے کہ جی ٹھیک ہے جی بھیجنے ہیں گڈی، اج ہو جائے گی کل ہو جائے گی، مگر اس چیز تو کوئی غور نہیں کر رہے۔ پارکوں کو سیراب کرنے کے لیے بنائی جانے والی کھالوں کی صفائی نہ ہونا بھی بیماریوں کا باعث ہے۔ حکومت کی جانب سے مچھر کو تلف کرنے کے لیے کئی دن سے شہر میں سپرے کیا جا رہا ہے، جو کہ تاحال نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، اور ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مچھر جو بھی مرے وہ انسانی صحت کے لیے اچھی بات ہے۔ اگر ڈینگی کا مچھر نہیں بھی اس میں مرتا اور ملیریا کا مچھر مر جاتا ہے تو ملیریا بھی اسی قسم کا بخار ہے جیسے ڈینگی کا بخار ہے، تو سپرے سے ڈیفینیٹلی فرق تو پڑتا ہے، اور اگر اچھا سپرے کیا جائے تو اس کے دور رس نتائج بھی برآمد ہوں گے، اور اس بیماری کو قابو میں لانے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ حکومت کی جانب سے ڈینگی پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر ان بنیادی پہلوؤں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جو اس کی بنیادی وجہ ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مختلف حکومتوں کی جانب سے شہر کو صاف بنانے کے لیے متعدد منصوبوں کا اعلان تو کیا جاتا رہا ہے، مگر تاحال اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔
उमैर अली, डॉन न्यूज़, लाहौर। इस हफ्ते की दूसरी कहानी ने आपको चंद माहौलियाती मसाइल के बारे में बताया, और ये हमारे मुल्क में यहाँ ख़त्म नहीं होते। कुछ तो कुदरती आफात के रूप में आते हैं, लेकिन कुछ का बायस इंसान खुद है। ऐसे में अहले हुकाम की मुकम्मल जिम्मेदारी है कि कोई ऐसे इक़दाम करे या ऐसे कानून बनाए कि कम से कम हमारी माहौलियात तो महफूज रहे। ऐसे ही दूसरी कहानी का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर आपको अपने ख्यालात का इजहार करना हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप दूसरी कहानी में देखना चाहें, तो dk@donnews.tv पर ईमेल करें। अब हमारी टीम इजाज़त चाहेगी और हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी।